بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 495 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 33 اور 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، انما جزاء الذین، بس ان لوگوں کا بدلہ جو یحاربون اللہ، لڑتے ہیں اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، ویسعون، اور کوشش کرتے ہیں فی الارض، زمین میں، فساد کرنے کی، ان یقتلوا، کہ وہ قتل کر دیے جائیں، او یصلبوا، یا وہ سولی دیے جائیں، او تقطع ایدیہم، یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، مخالف جانب سے، او یا ینفوا، وہ نکال دیے جائیں، من الارض، اس علاقے سے، ذالک لہم، یہ ان کے لیے، خزی، ذلت ہے، فی الدنیا، دنیا میں، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا۔ الا الذین، مگر وہ لوگ کہ تابو، انہوں نے توبہ کر لی، من قبل ان تقدروا، اس سے پہلے کہ تم قابو پالو، علیہم، ان پر، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں، ان کی یہی سزا ہے کہ بری طرح قتل کر دیے جائیں، یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ملک سے غائب کر دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے اس سے پیشتر کے تمہارے قابو میں آ جائیں، توبہ کر لی، تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ بزرگان محترم، یہ آیتیں ایک واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ بنی عقیل اور بنی عرینہ کے چند لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت بھی کر لی، مگر ان لوگوں کو مدینے کی آب و ہوا راس نہ آئی اور وہ بیمار ہو گئے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی بیماری کی کیفیت رکھی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ صدقے کی اونٹوں کی طرف نکل جائیں جو آبادی سے دور چرتے ہیں، اور ان اونٹوں کے ساتھ ہی رہیں، ان اونٹوں کا دودھ وغیرہ پئیں۔ ان لوگوں نے اسے منظور کر لیا اور صدقے کے اونٹوں کے پاس رہنے لگے اور اونٹوں کا دودھ وغیرہ پیتے رہے۔ جب تندرست ہو گئے تو چرواہے کو قتل کر کے اونٹوں کو ہانک کر لے چلے گئے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمیوں کو دوڑایا، وہ ان سب کو پکڑ کر لے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دینے کا حکم دیا، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائی پھیر دی گئی جس سے وہ اندھے ہو گئے، پھر دھوپ میں ڈال دیے گئے تک کہ وہ مر گئے۔ اس آیت میں ڈکیتی کی 4 سزائیں سنائی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ قتل کر دیا جائے، دوسری یہ کہ سولی پر چڑھا دیا جائے،
تیسری یہ کہ مخالف جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، چوتھے یہ کہ زمین سے دور کر دیا جائے، یعنی یا تو جلا وطن کیا جائے یا قید کر دیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ امیر المومنین کو اختیار ہے کہ چاروں سزاؤں میں سے جو بھی سزا جس ڈاکو کے لیے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ ان دنیاوی سزاؤں کے بعد یہ بات بھی بتا دی گئی کہ یہ ان لوگوں کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب بھی ہے۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی کہ تم ان پر قابو پاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ مفسرین نے اس سلسلے میں یہاں یہ وضاحت کی ہے کہ حکومت کے گھیراؤ میں آنے اور قابو پانے سے پہلے ہی اگر ڈاکو توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی توبہ قبول ہے۔ اس توبہ سے صرف شرعی طور پر جو حد مقرر ہے وہ ساقط ہو جائے گی، لیکن جو بندوں کا حق ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، یعنی جو مال ڈاکوؤں نے ڈکیتی میں لیا ہے وہ تو انہیں دینا ہی پڑے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو عمدن قتل کیا ہے تو مقتول کے اولیاء کو اختیار ہوگا کہ بدلے میں اسے قتل کر دیں یا معاف کر دیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔